السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ویلکم اور استقبال ہے اپنے ہی چینل رحمانی آن لائن کلاسز پر۔ ساتھیوں، میں آپ کے درمیان پھر آج روز کی طرح آ گیا ہوں۔ آج میں آپ کے درمیان بہت ہی اہم اور خاص ٹاپک پڑھانے جا رہا ہوں، جو یہ ٹاپک اور یہ خاص ٹاپک جو ہے بہت لوگوں کے درمیان کنفیوژن کرتا ہے۔ آج میں سب سے پہلے آپ کو ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع پڑھانے جا رہا ہوں۔ یہاں سے یقینی طور پر آپ کا 2 نمبر فکس ہے، یہاں سے 2 نمبر پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیے، آج کا سب سے پہلا سوال پڑھائیں گے کہ ردیف کا لفظی معنی کیا ہے؟ ردیف کے لفظی معنی کیا ہے؟ ردیف کے لفظی معنی ہے گھوڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ ردیف کے کیا معنی ہے؟ ردیف کا لفظی جو معنی ہے گھوڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والا، یعنی گھوڑا سوار ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو سوار ہونے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ یہ اشعار کے اندر بتایا گیا ہے، اس کے اندر اچھا سے سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ اصطلاح میں کہ ردیف کسے کہتے ہیں؟ وہ مستقل کلمہ یا کلمات ہے، وہ مستقل کلمہ یا کلمات ہے جو اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں، ردیف کہلاتا ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ مستقل کلمہ ہے یا کلمات ہے جو اشعار کے یعنی شعر کے آخر میں بار بار آتا ہے، اسے ردیف کہتے ہیں۔ جیسے دیکھ لیجئے شعر کے اندر، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر میں اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو جو اشعار کے آخر میں بار بار آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ ردیف ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ردیف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ کیا ہے، یہ بھی ردیف ہو جائے گی۔ کیا لفظ کیا ہے، یہ بھی ردیف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ردیف سمجھ میں آ گیا۔ ردیف کا لفظی معنی گھوڑ سوار کے پیچھے سوار ہونا۔ اصطلاحی معنی وہ مستقل کلمہ یا کلمات ہے جو اشعار کے آخر میں بار بار آئے۔ جیسے دل ناداں تجھے کیا ہوا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو کیا ہے یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ اور قافیہ کسے کہتے ہیں؟ اب قافیہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو قافیہ قوافی سے بنا ہے، جس کے معنی پیچھے آنے والا۔ قافیہ کس کے معنی؟ کس سے بنا ہے؟ قوافی سے بنا ہے، جس کے معنی کیا آتے ہیں؟ پیچھے آنے والے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں قافیہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ ہم وزن بولتے، لفظ تو الگ الگ ہو مگر بولنے میں ایک جیسا ہو۔ وہ ہم وزن الفاظ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آتے ہیں اسے قافیہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی قافیہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لغوی کیا نام ہے؟ قافیہ قوافی سے بنا ہے، جس کے معنی پیچھے آنے والا ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وہ ہم وزن الفاظ کیا بولیں گے؟ وہ ہم وزن الفاظ جو شعر کے آخری میں لیکن ردیف سے پہلے وہ آتا ہو تو اسے قافیہ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، دل ناداں تجھے کیا ہوا ہے، آخر میں اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ دیکھیے ہوا، دوا، یہ ہوا لفظ ہوا، دوا، سمجھے؟ جیسے گردن، ٹھیک ہے، گردن، برتن، یہ ہم وزن معنی ہوا۔ یہ ہم وزن یعنی ایک جیسا یہ وہ ہے۔ تو کیا بتایا گیا؟ وہ ہم وزن الفاظ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے ہو۔ دیکھیے، یہ بتایا تھا آپ کو اوپر میں کہ یہ قافیہ ہے، یہ دونوں قافیہ ہے، ردیف ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ ردیف ہے۔ ہوا یہ کیا ہو جائے گا؟ قافیہ ہو جائے گا۔ ہوا یہ ہم وزن معنی ہے، یہ دوا ہوا، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہوا دوا ایک جیسا ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہم وزن معنی ہو جائے گا۔ ہم بول رہے ہیں کہ ہم وزن معنی ہو اور کس سے پہلے ہو؟ ردیف سے پہلے ہو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قافیہ ہو جائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو اور ہم ردیف ہو، مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل کا پہلا شعر یا کیا نام ہے؟ غزل کا یا قصیدہ کا پہلا شعر۔ کس کا؟ غزل کا یا قصیدہ کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرع بولتے ہیں لائن کو، سطر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصرع کسے بولتے ہیں؟ لائن کو بولتے ہیں۔ مصرع کس کو بولتے ہیں؟ لائن کو۔ مصرع لائن کو
اس کے بعد سطر کو، کس کو؟ سطر کو، ٹھیک ہے؟ تو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو اور ہم ردیف ہو تو مطلع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ یوں تو ملنے کو بہت پیر و جمع ملتے ہیں، یوں تو ملنے کو بہت پیر و جمع ملتے ہیں، جو محبت سے ملے ایسا کہاں ملتے ہیں؟ تو ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ردیف ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جمع کہاں؟ یہ ہم وزن ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ قافیہ ہو گیا۔ تو کیا بتایا گیا مطلب؟ غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہو اور ہم کیا نام ہو؟ ردیف بھی ہو تو مطلع کہلا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ردیف ہو گیا، یہ ردیف ہو گیا، اور یہ قافیہ ہو گیا، یہ قافیہ ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو قافیہ سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ مطلع کسے کہتے ہیں، مقطع کسے کہتے ہیں؟ تو غزل یا قصیدہ کے آخری شعر میں شاعر کیا بولیں گے؟ شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع بولتے ہیں۔ غزل یا قصیدہ کے آخری شعر میں، آخری لائن میں شاعر اپنا جو نام استعمال کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں۔ تو ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بتا دینا چاہتے ہیں ردیف کے لفظی معنی کیا ہے؟ گھوڑ سوار کے پیچھے آنے والا، گھوڑ سوار کے پیچھے آنے والا۔ اصطلاحی معنی ہے وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آئے۔ جیسے یہ اشعار پڑھ کے بتا دیے، اس کے آخر میں بار بار آ رہا ہے۔ قافیہ قوافی سے بنا ہے جس کے معنی پیچھے آنے والا، ٹھیک ہے؟ یہ ردیف سے، قافیہ جو ہے ردیف سے پیچھے آتا ہے۔ اصطلاحی معنی وہ ہم وزن الفاظ جو اشعار کے آخر میں ہوں لیکن ردیف سے پہلے آتا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ قافیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دل نادا تجھے کیا ہوا، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ غزل یا قصیدہ کا پہلا شعر، کس کا؟ غزل کا یا قصیدہ کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہم ردیف ہو تو کیا کہلاتا ہے؟ مقطع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلع کہلاتا ہے، سوری، مقطع کسے کہتے ہیں؟ غزل یا قصیدہ کا آخری شعر، سمجھے، جو شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ چاروں چیز ضرور سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو چاروں چیز ضرور سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ میرے ویڈیو کو لائک، سبسکرائب ضرور کریے گا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔